مشکات المصابیح کی علم اور اس کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور خوشی حاصل کی جاتی ہے، جو شخص اس علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علم کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے اور اس کی قدر و منزلت بلند کرے اور اسے دین و دنیا کی خوشی سے نوازے، جس نے میری کوئی حدیث سنی، اسے یاد رکھا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ بعض اوقات تمام اہل علم لوگ فقیہ یعنی شرعی قوانین کے ماہر نہیں ہوتے، اور بعض اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ بڑے سمجھدار فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ ایک تو ہر کام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، تیسرے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، اس لیے کہ جماعت کی دعا اور برکت ان مسلمانوں کو چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث کو محفوظ اور یاد رکھنے والے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے اور بعض سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ حدیث جس طرح سنی جائے اسی طرح دوسروں تک اسے پہنچایا جائے، تاکہ جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہے اور جس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث کا مطلب بخوبی سمجھ لے۔ علم اور اس کی فضیلت کے متعلق اگلی حدیث سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ، خوش اور باعزت رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور جس طرح سنی اسی طرح اس کو پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جنہیں میری بات پہنچا دی جاتی ہے وہ دراصل سننے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اور کسی بھی جھوٹی بات کو میرے ساتھ جوڑا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ علم کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کے بارے میں اختلاف اور جھگڑا کرنا کفر ہے، یعنی جب دو آیتوں میں مطلب کے لحاظ سے اختلاف نظر آئے تو ان میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ کہنا چاہیے کہ حقیقی مطلب اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان حاکم یا جسے وہ اجازت دے وہی حقیقت میں وعظ و نصیحت کرنے کے حقدار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو پھر متکبر شخص ہی وعظ کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ وعظ و تقریر عموماً تین آدمی کرتے ہیں، ان میں سے دو حق پر ہوتے ہیں، یعنی حاکم وقت اور جس شخص کو وہ وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت دے، جبکہ تیسرا آدمی متکبر اور ریاکار وعظ کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ علم کی فضیلت کے متعلق اگلی حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہوگا تو اس غلط فتوے کا گناہ اس آدمی پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملہ میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی اور بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ علم کی فضیلت کے متعلق اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی چیز پر قدرت و طاقت نہ رکھ پائیں گے۔ اس حدیث میں لفظ علم سے وہی مراد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا
اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔